अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से हैं। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं सलीस उर्दू कैसे लिखें, आसान उर्दू लिखने का तरीक़ा कार क्या है, मा हसल से क्या मुराद है, इक़्तिबास की तशरीह कैसे करते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आपका जो नसरी हिस्सा है उसमें जो कहानियाँ होती हैं उनमें से अक्सर आपको एक इक़्तिबास दे दिया जाता है जिसका आपको सलीस उर्दू लिखने के लिए कहा जाता है। यानी सलीस उर्दू से मुराद है आसान उर्दू। आसान उर्दू हम किसको कहते हैं कि एक इक़्तिबास आपको दिया हुआ है, उसकी आपको तशरीह करनी होती है, यानी समझाना होता है। जिस तरह शेर व शायरी में शेर की आप तशरीह करते हैं, मुश्किल अल्फाज को आसान करके समझाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही इक़्तिबास में भी क्या किया जाता है, उसको आसान करके बिल्कुल रवां आम फहम ज़ुबान में उसकी तशरीह करके समझाना होता है। तो बच्चों, इक़्तिबास क्या होता है ये आपको हम पहले समझा चुके हैं कि एक आसान और सादा तहरीर का एक टुकड़ा होता है, नसर पारा भी इसको हम कह सकते हैं, इक़्तिबास भी कहते हैं, इबारत भी कहते हैं। तो इसको आसान उर्दू में लिखने का जो अंदाज़ है वो क्या होना चाहिए, आगे हम पढ़ेंगे। तो एक और चीज़ आप देख लें, मा हसल से क्या मुराद है। तो मा हसल जो लफ्ज़ है बच्चों, इससे मुराद है कि निचोड़, खुलासा बयान करना, कि जो इक़्तिबास आपके सामने है उसका माहसल लिखिए। माहसल से मुराद है निचोड़ लिखिए, खुलासा लिखिए। तो खुलासा आप तभी लिखेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, वही है आसान करके लिखना, वही है सलीस उर्दू लिखना। तो इस तरह से यानी तशरीह लिखना एक ही बात है। इम्तहान में आपको मुख्तलिफ़ अंदाज से ये सवाल पूछा जा सकता है, वहाँ पर सलीस उर्दू, आसान उर्दू, मा हसल या तशरीह इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आपने आसान उर्दू ही उनका लिखना है। तो आपको कहा जा सकता है इक़्तिबास की वजाहत कीजिए, वजाहत लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो आपने जो है वो वजाहत जो है उसको भी ऐसे ही समझेंगे। ठीक है शाबाश। तो इनमें से कोई भी अगर आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप समझ लेना कि आपको सलीस उर्दू या आसान उर्दू लिखने के लिए कहा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तवज्जो फरमाएं, लेक्चर आखिर तक सुने, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो वो आपने पूछनी है। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इक़्तिबास आपको पूछा गया है और उसको आपने आसान उर्दू में कैसे लिखना है। आपके सामने इस वक्त एक इक़्तिबास है जिसमें ये कहा गया है कि सयाक व सबाक और मुसन्निफ़ का हवाला देकर मुंदरजा झैल इक़्तिबास का माहसल लिखिए। कि सयाक व सबाक और मुसन्निफ़ का हवाला देके, बच्चों मुसन्निफ़ क्या होता है बता चुके हैं आपको, लिखने वाला। कि जो पहले कहा गया है कि सयाक व सबाक और मुसन्निफ़ का हवाला देके, सयाक व सबाक से मुराद ये है कि ये जो नीचे इक़्तिबास दिया हुआ है, नसर का टुकड़ा है, ये जो इबारत दी हुई है ये किस कहानी से ली गई है, इसका लिखने वाला कौन है, और यहाँ पर किस हवाले से बात हो रही है इस कहानी के अंदर, वो चीज़ जो है आपने यहाँ पर बताकर फिर इसका क्या लिखना है, मा हसल लिखना है, यानी निचोड़ लिखना है। तो क्या कहा गया है कि पहले कहानी सबक के बारे में बताइए, फिर मुसन्निफ़ के बारे में बताइए कि वो ये पैराग्राफ, ये जो इक़्तिबास का टुकड़ा है, नसर पारा है, किस कहानी से लिया गया है और उसका लिखने वाला कौन है वो भी बताइए। और ये बताने के बाद फिर क्या करें, इस जो नसर पारा है या इबारत है या नसर का टुकड़ा है, इसका माहसल लिखिए, यानी निचोड़ लिखिए, खुलासा लिखिए, या इसकी सलीस उर्दू या आसान उर्दू लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे इसको पहले ये पढ़ लीजिए, सुनिए इसको अच्छे से, और फिर हम बताएंगे कि इसका आसान उर्दू कैसे लिखना है। चलिए तवज्जो फरमाएं, आपके सामने क्या लिखा है। थोड़ी देर ना गुजरी थी कि उसके कानों में मीठी मीठी बातों की आवाज़ें आने लगीं। उसकी प्यारी माँ उसके पास आकर खड़ी हो गई, उसको गले लगाकर उसकी भलाएं लें। उसका बाप उसको दिखाई दिया, छोटे भाई बहन उसके गिर्द आ खड़े हुए। अम्मा ने कहा, बेटा क्यों बरस के बरस रोता है, क्यों तू बेकरार है, क्यों तेरी हिचकी बंद गई है।
اٹھ منہ ہاتھ دھو کپڑے پہن نو روز کی خوشی منا۔ تو یہ سارا اقتباس پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، پہلی چیز بچوں، جب بھی آپ کو سلیس اردو کرنے کے لیے کہا جائے، لکھنے کے لیے کہا جائے، تو آپ نے جو سب سے پہلی چیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اقتباس کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ جو نثر پارہ آپ کو دیا ہوا ہے اس کو اچھے سے پڑھ کے آپ نے سمجھنا ہے۔ کیا سمجھنا ہے؟ کہ یہ کس کہانی سے لیا گیا ہے۔ تو یہاں یہ پڑھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ یہ ہم نے جو کہانی پڑھی ہے گزرا ہوا زمانہ اس سے لیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ کہانی کس نے لکھی ہے۔ تو گزرا ہوا زمانہ صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ ایک انشائیہ ہے، اور اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ سر سید احمد خان ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہو گئی؟ اس کی سیاق و سباق ہو گئی، یعنی کہانی کا نام، مصنف کا نام، صنفی اعتبار سے کیا ہے، اور اس کہانی میں کس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ تو یہ ہو گئی اس کی کیا؟ اس کا سیاق و سباق ہو گیا اور اس کا حوالہ ہو گیا۔ اور اب اس کا خلاصہ یا ماحصل کیسے لکھنا ہے وہ بھی آپ آگے دیکھیے، اور پورا طریقہ دیکھیے اس کو لکھنے کا۔ آپ کے سامنے ہے بچوں، دیکھیے کہ سوال نمبر آپ کو دیا ہوتا ہے، وہاں کہا گیا ہوتا ہے کہ سیاق و سباق اور مصنف کا حوالہ دے کر مندرجہ اقتباس کا ماحصل لکھیے۔ اقتباس آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اس لیے یہاں دوبارہ نہیں لکھا۔ تو آپ نے امتحان میں بچوں پورا سوال جو ہے وہ دوبارہ سے نہیں لکھنا، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف سوال نمبر دینا ہے، اور سوال نمبر دینے کے بعد آپ نے جو ہے نیچے جواب لکھنا ہے۔ اس انداز سے آپ نے لکھنا ہے۔ پہلے آپ کیا کریں گے؟ سوال نمبر دیں گے، پھر جواب لکھیں گے، حوالہ لکھیں گے، اور حوالے کے بعد آپ اقتباس کی وضاحت کریں گے، یعنی سلیس اردو لکھیں گے۔ تو چلیے آپ کو اب پڑھ کے بتائیں گے کہ کیسے آپ نے لکھنا ہے اور کہاں کون سی چیز کیسے کب لکھنی ہے۔ آپ نے پورا سوال نہیں دہرانا، صرف سوال نمبر لکھا، جواب لکھا، اور آگے لکھنا ہے حوالہ۔ کیوں؟ پہلی چیز یہی ہے نا، آپ کو کہا گیا کہ حوالہ دیجئے، تو حوالہ مطلب ہو گیا ریفرنس دیجئے۔ کیا ریفرنس میں لکھنا ہے؟ کہ یہ جو نثر پارہ ہے یا نثر کا ٹکڑا ہے کون سی کہانی سے لیا گیا ہے، اس کے لکھنے والا کون ہے۔ تو اب آپ کے پاس کبھی کبھی ایک سوال میں دو پارٹ بھی ہوتے ہیں، حصہ الف حصہ بے لکھا ہوتا ہے۔ تو اب امتحان میں ایگزامینر کو یہ چیز جلدی سے معلوم نہیں ہوتی کہ آپ کون سے اقتباس کی تشریح یا سلیس اردو لکھ رہے ہیں، اس لیے آپ نے حوالہ میں کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے نثر پارہ پڑھا ہے اس کی، دیکھو بچوں جیسے یہ آپ کو نثر پارہ نظر آ رہا ہے نا، اس کی حوالے میں آپ یہ پہلے دو چار لفظ لکھیں گے اور آگے ڈیش ڈال دیں گے، ایسے ڈیش ڈال کے پھر یہ جو آخر والے لفظ ہیں یہ لکھیں گے۔ ان کے لکھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ امتحان میں ایگزامینر کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کون سے اقتباس کا سلیس اردو لکھ رہے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو آپ نے کیا کیا کہ اس اقتباس کی پہلے تھوڑے سے لفظ لکھے، تھوڑی دیر نہ گزری تھی، باقی ڈیش چھوڑ کے آخر والے لفظ ہم نے لکھے ہیں، نو روز کی خوشی منا۔ تو اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کون سے اقتباس کی بات کر رہے ہیں۔ آگے سمجھ میں بات؟ اب مندرجہ بالا، اب آپ نے حوالہ جو ہے مین ریفرنس وہ کیسے لکھنا ہے؟ مندرجہ بالا، مندرجہ بچوں ہوتا ہے درج کیا ہوا، یعنی لکھا ہوا، بالا سے مراد ہے اوپر، ٹھیک ہے؟ ہاں، مندرجہ بالا اقتباس سمجھ گئے ہیں، نثر پارہ ہماری نصاب کتاب بہارستان اردو میں شامل سر سید احمد خان کے لکھے ہوئے انشائیہ گزرا ہوا زمانہ سے ماخوذ ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ کہ مندرجہ بالا اقتباس کون سا؟ یہ جو اقتباس ہے، یہ ہم اس اقتباس کی بات کر رہے ہیں جس کی یہ لفظ ہم نے لکھے ہیں۔ ایگزامینر کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کون سے اقتباس کی بات کر رہے ہیں، کہ یہ جو اوپر ہم نے درج کیا ہے اقتباس، یہ ہماری جو سلیبس کی کتاب ہے بہارستان اردو، اس میں سر سید احمد خان کا جو لکھا ہوا انشائیہ ہے کون سا؟ گزرا ہوا زمانہ، اس سے یہ اقتباس ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے۔ کس سے؟ ہماری کتاب میں گزرا ہوا زمانہ جو سر سید احمد خان کا انشائیہ ہے اس سے یہ اقتباس کا ٹکڑا لیا گیا ہے۔ اتنی بات آگے آپ کو سمجھ میں؟ آگے دیکھیے، یہ ایک نصیحت آموز
کہانی ہے اس میں ایک لڑکے کا خواب بیان ہوا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے سیاق و سباق کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا پس منظر بتانا ہوتا ہے، بیک گراؤنڈ بتانی ہوتی ہے کہ اس سے پہلے مطلب کیا ہوا یا بعد میں کیا ہوا، بات کہاں سے شروع ہوئی ہے، یا آپ جس کہانی کی بات کر رہے ہیں اس کا خاص، جس کو ہم سینٹرل آئیڈیا کہتے ہیں نا، اس کی طرف تھوڑا سا یعنی مرکزی خیال کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنا زیادہ یہ کمپلسری بھی یا ہم یوں کہیں کہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن اگر بتائیں گے تو بہتر ہوگا۔ بچوں مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سوال پوچھا ہوگا، وہاں اقتباس اس طرح سے دیا ہوگا، آپ نے جواب میں حوالہ لکھنا ہے اور پہلے کچھ لفظ لکھنے ہیں اور آخری لفظ لکھ کے اس طرح سے آپ نے جو ہے وہاں پر پھر بتانا ہے کہ یہ جو اقتباس ہے کس کہانی سے لیا گیا ہے اور اس کے لکھنے والے کون ہیں۔ یہ ہو گیا یہاں تک آپ کا حوالہ، ٹھیک ہے بچوں۔ اب آپ لکھیں گے اس کا سلیس اردو۔ یہاں پر آپ یہاں سے دیکھ لیجئے، پہلے جواب لکھا آپ نے، اس کے سامنے حوالہ ہے، اب حوالے کے سامنے نیچے آپ لکھیں گے اقتباس کا آسان اردو، اقتباس کا سلیس اردو، یا اقتباس کی وضاحت، یا اقتباس کا ما حصل، یا اقتباس کا نچوڑ، اقتباس کا خلاصہ، اقتباس کی تشریح۔ مختلف انداز سے بچوں آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف بات کو سمجھیے اور آپ اچھے انداز سے لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ ہم نے وہ جو نثر پارہ پڑھا تھا، اقتباس پڑھا ہے یعنی پیراگراف، اس کو سلیس اردو اس کا کر کے لکھا ہے، تو پہلے آپ یہ سمجھیے کہ سلیس اردو میں ہمیں کیا لکھنا ہوتا ہے۔ دیکھو بچوں، میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح سے آپ تشریح کرتے ہیں نا، پوری طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں کہ اس اقتباس میں، اس پیراگراف میں، ان لائنوں میں یا ان جملوں میں کیا لکھا ہوا ہے، کیا بات بیان ہوئی ہے۔ آپ نے وہی جملے کاپی نہیں کرنے، وہی نہیں لکھنے، بلکہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھو کیسے آپ سمجھائیں گے، تھوڑا سا آپ پڑھ لیں، پھر آپ کو اور زیادہ مزید اس کی سمجھ آئے گی۔ آپ کو کہا گیا ہے، وہاں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کے کانوں میں میٹھی میٹھی باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ اب سیاق و سباق کا ایک اور بھی یہاں پر جز بنتا ہے کہ یہ تھوڑی سی دیر نہ ہوئی تھی کہ اس کے کانوں میں، کس کے کانوں میں؟ اگر ہم یہاں سے ہی بات شروع کر دیں گے نا تو ایگزامینر کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہاں کی بات ہو رہی ہے۔ تو تھوڑا سا ہم نے وہ پس منظر بیان کرنا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہاں کس کی بات ہو رہی ہے اور کہاں کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کیسے لکھیں گے؟ اس اقتباس میں وہ لڑکا جس نے اپنے آپ کو خواب میں بوڑھا دیکھا، ہم نے کیا کہا؟ گزرا ہوا زمانہ میں کیا دیکھا تھا کہ گزرا ہوا زمانہ میں ایک نوجوان ہے جو وہ خواب دیکھتا ہے، اور بوڑھا ہم نے یہی پڑھا ہے کہ ایک بوڑھا ہے، اس کو اندھیری رات ہے، وہ روتا ہے، گزرا ہوا زمانہ، آخر پر پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا تھا۔ تو ہم نے یہ سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ اس اقتباس میں وہ لڑکا جس نے اپنے آپ کو خواب میں بوڑھا دیکھا اور گزرے ہوئے وقت کو یاد کر کے رو رہا تھا، وہ نیکی کی دلہن کو کھو کر اور جوانی کے واپس نہ آنے کے غم میں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک ہم نے پس منظر بیان کیا ہے کہ جب وہ نوجوان جو تھا، بوڑھا جو تھا، روتے روتے بے ہوش ہو گیا تھا، جب نیکی کی دلہن اس کو سمجھا کے واپس چلی جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اس کے پاس تو اب کچھ نہیں رہا، ایسا اس نے مال یا ایسی کمائی اس نے کچھ نہیں کی جو باقی رہے گی، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے آگے پھر بات بیان ہوئی ہے کہ تھوڑی دیر نہ گزری تھی، یعنی وہ تھوڑی دیر بے ہوش رہا تو کیا ہوا تھا پھر؟ آگے دیکھیے، تھوڑی دیر کے بعد اس کو ماں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ بچوں یہ اپنی طرف سے ہم نے اب سمجھانا ہے کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کو ماں کی آواز سنائی دیتی ہے، ماں اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے، اسے اپنے گلے سے لگا کر اس سے پیار کر رہی ہے، اسے اپنا باپ اور بھائی بہن اپنے پاس دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹا تو کیوں رو رہا ہے، کس لیے بے چین ہے، اور تیری ہچکی کیوں بندھی ہوئی ہے؟ اٹھو آج نو روز کا دن ہے، تیار ہو کر
खुशियाँ मनाओ। वो लड़का जाग उठता है और उसे मालूम होता है कि वो ख्वाब देख रहा था और ख्वाब में बूढ़ा हो गया था। तो इस तरह से वो खुशी खुशी नहा धोकर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करता है। तो आपने देखा बच्चों, वहाँ पर आपको जो आपकी निसाबी किताब में जो जुमले हैं वही लिखे हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने कोई तफसील बयान नहीं की होती, तो आपने अपनी तरफ से इसको समझाने की कोशिश करनी है। आप इस तहरीर को 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि सलीस उर्दू कैसे करना है। पहले हवाला देंगे, फिर आगे जुमले के जो इक्तबास दिया जाएगा उसके पहले कुछ अल्फाज और आखिरी अल्फाज लिखेंगे, ताकि पता चल जाए कि आप कौन से इक्तबास की बात कर रहे हैं, कौन से इक्तबास का आप सलीस उर्दू लिखने लगे हैं। फिर आप हवाले में ये लिखेंगे कि ये जो इक्तबास है, यहाँ मदरजा बाला की जगह आप लिख सकते हैं ये इक्तबास, लेकिन हाँ बच्चों, मंदरजा झैल नहीं लिखना। क्यों? झैल का मतलब होता है नीचे, तो आपने ये जो इक्तबास की लाइनें हैं ये ऊपर लिखी हैं, तो इसलिए आप मंदरजा बाला लिखें, या फिर लिखेंगे कि ये इक्तबास जो है हमारी किताब में जिस कहानी से भी लिया गया होगा वो आप लिखेंगे, उसका मुसन्निफ़ जो होगा उसके बारे में बताएंगे, और उस कहानी की जो ख़ास मरकज़ी ख़याल होगा उसकी तरफ थोड़ा इशारा करेंगे। तो फिर आप इक्तबास का सलीस उर्दू लिखेंगे, यानी आसान उर्दू लिखेंगे। तो आसान उर्दू में आपको पता चल गया है कि अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ाकर समझाने की कोशिश करनी है कि इन जुमलों में कौन सी बात बयान हुई है, कौन बात कर रहा है, किस मौका पर कर रहा है, किन हालात में है, और वो क्या बात करना चाहता है। ये तमाम चीज़ें आपने अपनी तरफ से लिखनी हैं। बाज़ वक़्त बच्चे वही इम्तहान में क्या करते हैं कि इक्तबास जो दिया होता है वही लिख के आ जाते हैं, तो बच्चों ऐसे कोई भी आपको नंबर देने वाला नहीं है। तो इसलिए अपनी आदत बना लें, जब भी नसर को पढ़ते हैं समझ के पढ़िए। जो जिस तरह से आपको समझाई जाती है ना कहानी पढ़ते वक्त, वही चीज़ें आपने लिखनी हैं। तो इसलिए अच्छे से आपने कहानियों को समझना है, पढ़ते रहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। आज हमने सलीस उर्दू यानी आसान उर्दू लिखने का तरीका सीखा है। तो ये आप लोग अपनी कापी पर भी लिखेंगे और इसको और मज़ीद कोशिश करेंगे कि बीच में से किताब के कुछ भी कोई इक्तबास उठा के उनकी इस तरह से आसान उर्दू लिखने की कोशिश करें। तो बच्चों, अगर आपको कोई अभी तक चीज़ समझ में नहीं आई या शक रहा है कोई, तो आप पूछ सकते हैं। ओके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।